حدیث کا نمبر ہے 1663۔ باب قولہ تعالی قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تورات لے آؤ، یہودیوں سے مخاطب ہے، تورات لے آؤ اور اسے پڑھو، جو ہم بیان کرتے ہیں وہی تورات میں ہے، اگر تم سچے ہو تورات لے آؤ۔ تفسیر اس کی یہ حدیث ذکر کی حدثنی ابراہیم بن منذر، بلکہ آپ نا صرف ترجمہ سنیں پھر زیادہ سمجھ آ جائے، تھوڑی سی لمبی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہودی لوگ ایک مرد اور عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا لے کر نبی پاک کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ان کو سزا کیا دیں۔ آپ نے فرمایا تم کیا سزا دیتے ہو، تمہاری شریعت میں کیا سزا ہے؟ کہنے لگے جی ہماری شریعت میں سزا یہ ہے جو ایسا کرے اس کا منہ کالا کرتے ہیں اور اسے کچھ مار پیٹ کر لیتے ہیں پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تورات میں سنسار کرنے کا حکم نہیں آیا؟ کہنے لگے جی نہیں، بس منہ کالا کرتے ہیں اور مارتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے ہے کہ تم تورات لے کر آؤ، تورات لے کر آؤ۔ تورات لے آئے اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم جو مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ موجود تھے اس مجلس میں۔ کہنے لگے یہودیوں، عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہودیوں تم جھوٹے ہو، تورات کھولو۔ لے آئے، پڑھنی شروع کی، پڑھتے گئے۔ ان کا ایک عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، وہ تورات پڑھنے لگا، پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب سنسار کرنے کی آیت آئی نا، اس نے اس کو چھپایا ہاتھ رکھ کر، آگے سے ہی پڑھ لیا پیچھے سے ہی پڑھ لیا۔ عبداللہ بن سلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا ہاتھ اٹھاؤ، یہ کیا رکھا، یہ 2 نمبری کہاں سے آئی آپ دیکھیں۔ تو کہنے لگے ہاتھ اٹھایا اور کہا ادھر سے پڑھو، تو یہودی شرمندہ ہو گئے۔ اور نیچے وہ آیت تھی رجم کرنے والی، تو وہ پڑھی تو نبی پاک نے یہ حکم دیا کہ اس تورات میں بھی رجم کا حکم ہے۔ جب حکم وہاں سے مل گیا آپ نے فرمایا اس مرد اور عورت کو رجم کر دو، سنسار کر دو۔ مسجد نبی کے ساتھ ہی جہاں جنازگاہ تھی وہاں ان کو جا کر سنسار کر دیا گیا۔ جب سنسار کر رہے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ مرد اس عورت کے اوپر جھک رہا تھا کہ پتھر اس کو نہ لگے مجھے لگے۔ اس وقت بھی اس کے دل میں اس کی محبت ابھی باقی تھی، تو وہ منظر بھی صحابہ نے ذکر کر دیا۔ بہرحال دونوں کو ہی مار مار کے ختم کر دیا گیا یہودیوں کو۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کا یہ حال تھا کہ اللہ کی کتاب کے اندر سے جو مسئلے ان کو پسند لگتے ان کو مان لیتے، جو ان کی مرضی کے نہ ہوتے ان کو ایسے چھپا کر چھوڑ دیتے۔ اور قرآن پاک نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ تم ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور اللہ جانتا ہے کہ آج ہی مسلمانوں کے اندر جیسے یہودیوں کے علماء نے یہ روش اختیار کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شرمندہ کروایا، ان کی خباثت کو کھول کے دکھایا، آج بھی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان کو ایسے چھپاتے ہیں، بیان نہیں ہونے دیتے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک مباحثہ ہو رہا تھا علماء کرام، سارے مکتب فکر کے علماء کرام بیٹھے تھے ٹی وی چینل پہ، تو بات ہو رہی تھی، تو ایک عالم نے کہا بات تمہاری ہو رہی ہے، تم کہتے ہو کہ یہ وہ بات
تو صرف مجھے اس آیت کا جواب دے دو۔ قرآن پاک نے کہا کہ بچے کو دودھ پلایا جائے حولینی کاملینی لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تمہارے نزدیک دودھ پلانے کی مدت وہ 2.5 سال ہے، اور قرآن نے 2 سال کہا، اس سے 1 دن اوپر پلانا حرام ہے۔ تو ادھر ایک مسلک والوں نے ادھر بھی سر جھکا لیا، دوسرے بندے نے بڑا نامی گرام سے سر پکڑ لیا، وہ کہنے لگا جی چلو لے آؤ کتاب پھر ہم دیکھ لیں گے۔ وہ کہنے لگا لے آنے کی بات نہیں، میں کہتا ہوں تمہاری یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال بچے کو دودھ پلایا جائے، جبکہ قرآن کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا 1 دن بھی جائز نہیں ہے۔ حولینی کاملین، کامل۔ اور اس لیے مفسرین نے کہا کہ بچے کو 2 سال سے پہلے ہی آہستہ آہستہ ماں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ کبھی دودھ پلا دیا کبھی چھوڑ دیا، تاکہ 2 سال کے بعد نہیں پلانا، پہلے ہی اس کی عادت آہستہ آہستہ ہٹانی چاہیے۔ تو وہ سارے دونوں شرمندہ ہو گئے کہ اب کتنا دفاع کریں، کتنا بڑوں کا دفاع کریں، جب قرآن واضح کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام